سوال بہت پوچھا جا رہا ہے کہ سالی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا حکم شرعی کیا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے درمیان بے تکلفی اور بے حجابی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے اس سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ان روایات کو پیش کروں گا کہ جن روایات کی روشنی میں تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محارم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ سالی کے ساتھ ہاتھ ملانا اور سالی کے ساتھ مصافحہ کرنا کیوں حرام ہے، اور اس ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے سے نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا یہ بہتر ہے کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اور کسی عورت کو چھونے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواتین اسلام کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ اب دیکھیے بیعت کا کیا معنی۔ اہل عرب کے ہاں بھی بیعت کا یہی طریقہ رائج تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عہد و وفا کا عزم اور ارادہ اور عزم مصمم ظاہر کرتا اور عزم مصمم کا اظہار کرتا۔ یہ بیعت کا ایک طریقہ تھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بیعت رضوان کو بھی اسی انداز سے بیان فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح 26واں پارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو گویا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کو یہ بیعت کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین اسلام کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرمایا تو میری اور آپ کی ام عائشہ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ الا امرأۃ تملکھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں ملایا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی عورت نے اپنا ہاتھ دیا، بلکہ چھونے کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی بھی چھونے کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو چھوا تک نہیں ہے ما سوائے اپنی ازواج مطہرات کے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4512 میں یہ الفاظ موجود ہیں، واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین اسلام کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرمایا تو کسی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 3470 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وما مست کف رسول اللہ کف امرأۃ قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کسی عورت کی ہتھیلی کے ساتھ ٹچ تک نہیں ہوئی، مس تک نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جو تمام روایات ہیں، ان تمام روایات کو آپ سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں اور سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک دامن ہستی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خواتین اسلام کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا وہ مروجہ طریقہ نہیں اپنایا، یعنی کسی خاتون کے ہاتھ کو مس نہیں کیا،
کسی خاتون کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر خواتین اسلام کی بیعت فرمائی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے گناہ کو زنا قرار دیا ہے۔ اب ہاتھوں کے گناہ کو زنا قرار دینے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائے۔ تو اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو محارم خواتین ہیں، یعنی جن کے ساتھ ابدی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کی گنجائش موجود ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی وغیرہ ہے، اور ان کو دیکھنا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جو غیر محارم خواتین ہیں، ان خواتین کے ساتھ نہ سفر کرنا جائز ہے، ان خواتین کے ساتھ نہ ہی ہاتھ ملانا جائز ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں بیٹھنا اور بے تکلف ہونا جائز ہے۔ اب آ جاتے ہیں سالی کی طرف کہ کیا ایک بینوئی اپنی سالی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کیا ایک بینوئی اپنی سالی کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایک بہنوئی اپنی سالی کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سالی کے ساتھ بھی تو نکاح حرام ہوتا ہے، سالی کے ساتھ بھی تو نکاح جائز نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سالی کے ساتھ جو حرمت ہے یہ حرمت ابدی نہیں ہے، بلکہ حرمت عارضی ہے۔ اب حرمت عارضی کا کیا مطلب ہے اور حرمت ابدی کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، حرمت ابدی کا مطلب یہی ہے کہ وہ خواتین کہ جن کے ساتھ ابدی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو ایسی حرمت کو حرمت ابدی کہتے ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ لیکن حرمت عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ عارضی طور پر نکاح حرام ہے، وقتی طور پر نکاح حرام ہے۔ اب سالی کے ساتھ وقتی طور پر اور عارضی طور پر نکاح اس لیے حرام ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کیا دلیل ہے کہ سالی کے ساتھ جو حرمت ہے یہ حرمت عارضی ہے؟ اس کی دلیل مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھی ہے، کتاب المناسک جلد 5 صفحہ نمبر 1744 پر علامہ طیبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ خواتین کہ جو محارم ہیں ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ بات چیت بھی جائز ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ پھر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان محارم عورتوں کی فہرست سے وہ خاتون نکل جاتی ہے جو کہ سالی ہو، یعنی بیوی کی بہن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی بہن یعنی سالی کے ساتھ جو حرمت ہوتی ہے وہ حرمت عارضی ہوتی ہے، حرمت ابدی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سالی کے ساتھ ہاتھ ملانا اور سالی کے ساتھ بے تکلف ہونا، اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا اور اس کے ساتھ بے تکلفی، یہ شرعاً کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اب آخری بات کہ اگر کسی بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ ہاتھ ملا دیا، مصافحہ اس نے کر دیا، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ اس نے خلوت اختیار کر لی یا بے تکلف ہو گیا، تو اس سے بہرحال نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ نکاح حرام ہو جاتا ہے، نہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہ نکاح میں کوئی اس طرح کے کوئی اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہے یہ گناہ اور یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ سالی غیر محرم عورتوں میں شامل ہے، اس سے پردہ شرعاً لازمی ہے اور ضروری ہے۔